اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتا ہے ان کے اعمال کے سبب. یہ ان کے اعمال کی شامت ہوتی ہے, یہ ان کے اعمال کی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے اور ان کو ایک دوسرے کے ذریعے جو ہے وہ اپنا عذاب سکھاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے. اسی کے مزاج انجینئر مرزا بھی ہے اور یہ پیر لٹکن شاہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کیا ہے. اور مرزا جیسا ظالم کہ جو عقائد کے اعتبار سے اپنی جان پر ظلم کیے ہوئے ہے, اور یہ پیر لٹکن شاہ جیسا ظالم کہ جو اعمال کے سبب جو اس کا ابھی تک ظاہری معاملہ ہے اس میں اعمال کے سبب اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے, اور ان ظالموں کو اللہ نے ایک دوسرے پر مسلط کر دیا ہے. اب پیر لٹکن شاہ کے عقائد کیا ہیں یہ تو جب جانے جائیں گے تو پھر معلومات ہوگی کہ اس کے عقائد کیا ہیں اور عقائد کے حوالے سے کیا معاملات ہیں. لیکن ابھی ظاہری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی بدعمل شخص ہے یہ پیر لٹکن شاہ. جب آپ اس کے حوالے سے ویڈیوز دیکھیں گے تو یہ بندہ جو ہے بے پردہ عورتوں کے سامنے بیٹھا ہوا ملے گا, ان سے باتیں کرتا ہوا ملے گا, اسی طرح بے پردہ عورتوں کا علاج کرتا ہوا, ان کے جسم کو ہاتھ لگاتا ہوا. اس کی ویڈیوز موجود ہیں بالکل. اسی طرح یہ دیگر بھی کئی بدعملی والے کام جو ہیں اس کے واضح ہیں. پچھلے ویک ہم نے حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف پیر خرم علی خان, اور اب ہم نے ان کا نیا نام رکھ دیا ہے خرم بن برخیہ حفظہ اللہ تعالی. دیکھیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کی امت میں آصف بن برخیہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا. اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خرم بن برخیہ ہیں حفظہ اللہ تعالی, جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تیل پر 4 قل پڑھ کر دم کروں گا. کوئی شرکی الفاظ نہیں, انہوں نے کہا میں 4 قل پڑھوں گا اور اس کے ذریعے میں ایک دائرہ لگاؤں گا اور انجینئر صاحب اس سے باہر نکل کر بتائیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی خاطر حضرت خرم بن برخیہ کا یہ چیلنج قبول کیا, اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ خرم بن برخیہ حضرت آصف بن برخیہ کے جانشین نہیں ہیں, بلکہ یہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں, یعنی کہ دین تصوف کے ماننے والے ہیں. جہاں کہیں پر دین تصوف کا کوئی نمائندہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد پیدا کر دے گا جو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کرے گا, جس طرح کہ اسی ختم نبوت کے مجاہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ ان فتنوں کا خاتمہ کروایا. تو انشاءاللہ یہ جو جعلی خرم بن برخیہ بن کر سامنے آیا ہے حضرت پیر لٹکن شاہ حفظہ اللہ تعالی, ان کا خاتمہ بھی اسی پلیٹ فارم کے حصے آنا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک ایک کر کے تمام بریلوی علماء اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں, اور بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ میں نے ایک ڈبہ پیر کو بے نقاب کیا ہے بقول ان کے, ہمارے نزدیک تو سارے ہی ڈبے ہیں. چلیں انہوں نے اپنے سچے پیر جن کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں سچے پیروں کو بچانا تھا, تو ایٹ لیسٹ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے ڈبہ پیر کا بڑھ کر مقابلہ کیا. ہمارے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ ہم سامنے بڑھتے اور اپنے غوث قطب ابدال کا دفاع کرنے کی خاطر اس ڈبہ پیر کو بے نقاب کرتے. انجینئر صاحب نے ہمارے حصے کا کام کیا, اس کی بجائے انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دی. پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برخیہ حفظہ اللہ تعالی, ان کو یہ اون تو کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے ایک اگلی گیم کھیلی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انجینئر صاحب نے اور پیر لٹکن شاہ نے مل کر ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا. بولے اعوذ باللہ تعالی. میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں تھا. اس چیلنج کے بعد میں سامنے آیا اور میں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ فی الوقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تائید کا معاملہ کیا ہے, اور وہ اس وقت تک تو آ رہی ہے بیٹھنے سے. مستقبل میں امید ہے کہ بیٹھیں گے. اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تیل پر 4 کل پڑیں گے. اب تو انہوں نے اپنا چیلنج جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھا دیا. وہ کہہ رہے ہیں میں ایک تھوک پھینکوں گا. جن لوگوں کو خطرہ تھا نا کہ وہ تیل میں کوئی کیمیکل گھول کر نہ ڈال دیں, انہوں نے وہ بھی خطرہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا میں تھوک پھینکوں گا, میں اپنی جوتی رکھ دوں گا.
اس کو یہ کراس نہیں کر سکتا. ظاہر ہے انہوں نے سنا ہے نا کہ معین الدین چشتی صاحب کی کوئی جوتی تھی, وہ ایک ہندو پنڈت کے اوپر جو کہ ہوا میں اڑ رہا تھا سو کالڈ, اس کے سر پر پڑی اور اس کو نیچے اتار لیا. اور ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جھوٹی کہانی بیان کی, اسے اب تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے, کیونکہ بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں نے بھی بیان کر دیا. تو ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں ملی بھگت ہے اور یہ ڈبہ پیر ہے تو آپ اپنا سچا پیر لانچ کر دیں. اچھا, یہ ڈبہ پیر کی ٹرم بھی آپ سمجھ لیں. پہلے عورتیں بچوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈبے کا دودھ مارکیٹ میں آیا. پھر یہ ایک گالی بن گئی کہ اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. یہ میں آج آپ کو اس کے پیچھے کا راز بتا رہا ہوں کہ اس ڈبے سے مراد کیا ہے. اس ڈبے سے مراد وہ ٹین نہیں ہے جس کو آپ بجاتے ہیں. اس ڈبے سے مراد دودھ کا ڈبہ, یعنی کہ ڈبے کا دودھ اس نے پیا ہوا ہے, اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا. تو اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر کہا کہ جی یہ ڈبہ پیر ہے, اور اس کے مقابلے پر سچا پیر. سچا پیر کون ہے؟ وہ یہ پبلکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر یہ ڈبہ پیر ہے تو بھائی اپنے غوث کتب ابدالوں کو بچانے کی خاطر اپنا سچا لانچ کرو, اور اگر تمہیں سچا نہ ملے تو میں بتا دیتا ہوں تمہارا سچا پیر کون سا ہے. باپا جانی چمی ہے ہمارے ایکس مرشد کے لیے, وہ سچے پیر ہیں, وہ غوث وقت بھی ہیں, امیر اہل سنت بھی ہیں, قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اپنا سلسلہ طاریہ بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر تم نے مدنی چینل پر ان کے نائبین کی طرف سے پبلک کو بتایا کہ انہوں نے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہیں اللہ کے اذن سے, جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ سورۃ المائدہ میں سورہ آل عمران میں رپورٹ ہوا. تو آپ کے پاس تو بھائی سچا پیر موجود ہے. ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی, باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے. ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کے آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی, اور اخبار میں بھی آ گیا تھا. 1995 واقعین میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی, اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا. گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے, اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے. باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے, بابا مبارکباد دے رہے تھے, خوش تھے. وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے. اب نابینا تھے بیچارے, قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں, آپ کی محبت میں آئے, یہ آپ دم کر دیں. امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا, آنکھوں پر انگلیاں پھیری, اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. یہ الیاس قادری صاحب خود ہے جو کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں, تھوڑی بہت تکلیف ہوگی. اور یہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے ہیں جو ہمیشہ چشمہ پہنے ہوتے ہیں, ان کی یا تو نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے. یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ جو ہے یہ الیاس قادری صاحب کا پوتا ہے, اور یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوتے ہیں, اور ان کی بھی آنکھوں میں تکلیف ہوگی یا نظر کمزور ہوگی. اور یہ ہے حبیب اتار, الیاس قادری صاحب کے خاص مرید, یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوتے ہیں. اور ان کو کیسے بھول سکتے ہو, یہی تو ابھی تک کہانی سنا رہے تھے, یہ بھی کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں. میں ان سب پر کوئی طنز نہیں کر رہا, کوئی مذاق نہیں کر رہا, کیونکہ چشمہ تو میں بھی پہنتا ہوں. اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور مجھے بھی شفا عطا کرے. لیکن آپ کہتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب نے ایک ایسے اندھے کو ٹھیک کیا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا, اور بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کیا. تو بھائی اپنے بیٹوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا, اپنے پوتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا, اپنے مریدوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ الیاس قادری صاحب جب خود بیمار ہوتے وہ ہاسپٹل جاتے, وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں, خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاسپٹل گئے؟ بھائی دکھائیے نا کرامات, دکھائیے نا سب کو ٹھیک کر کے. میں بھی اندھا لاتا ہوں, اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیے. کرامات تب دکھائیں گے نا جب کرامات ہوگی. اگر آپ کو ایشو ہے حضرت خرم بن برقیہ المعروف پیر لٹکن شاہ صاحب سے, تو سچا پیر باپا بن برقیہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ باپا بن برقیہ جن کو باپا جانی کہتے ہیں, تو اپنے باپا جانی کو لانچ کرو. خرم بن برقیہ اگر جعلی ہے تو باپا بن برقیہ تو اصلی ہے بھائی, اس کو لانچ کرو. اور ان کی کرامتیں تو تم سناتے ہو, یہ الگ بات ہے کہ ان کو خود بھی اینک لگی ہوئی ہے, ان کے پوتے کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. اینک کے بغیر وہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے. پرانے بابے بھی اسی طریقے سے تھے. بابوں کو تو چھوڑ دیں, کئی اصحاب ہیں جو آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں سفید موتیے کا علاج نہیں ہوتا تھا, آپریشن نہیں ہوتا تھا, تو لوگ نابینا ہو جاتے تھے. آج تو آنکھوں کا علاج الحمدللہ ایوالو ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو ترقی کروائی ہے, بزرگ بابوں کے ذریعے نہیں, سائنس کے ذریعے.
تو انشاءاللہ تعالی آج اس میں جو کچھ وسوسے علماء کرام کی طرف سے سامنے آئے ہیں انشاءاللہ میں ان کو ایڈریس کروں گا 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، وہ ہمارے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، محبت کرنے والے، ان کی طرف سے ایک وسوسے کا اظہار کیا گیا، اور حق بجانب میں وہ اپنے اس وسوسے کا اظہار کرنے کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے احتیاط سے پیر لٹکن شاہ صاحب کو بلانا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ہوش کر دینے والا کیمیکل وہ یوز نہ کرے وہ دائرہ لگاتے وقت۔ تو میں ان سے عرض کروں گا کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور قرآن و سنت کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جنہوں نے آپ کو اس لیول تک ایجوکیٹ کیا ہوا ہے، تو ان کے اپنی ایجوکیشن کا لیول کیا ہوگا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ دعا کریں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہو جائے۔ دوسری بات، پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برقیہ، جس طرح کہ آصف بن برقیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ آزمائش کے طور پر دیا ہے یہ، اور اگر یہ سچا ہے تو ظاہر ہے کہ بالکل یہ ان کا جانشین ہے۔ خرم بن برقیہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے جس طرح کہ انہوں نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو یہ خرم بن برقیہ نے اپنی ویڈیو میں بارہا یہ بات کی ہے کہ میں ایک تیل ایسا لے کر آؤں گا۔ کیمیکل کی تو بات ہی نہیں ہوئی بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی تو یہ چیک کروائے گا وہ تیل کون سا ہے، وہ تیل ہی ہونا چاہیے، کوئی کیمیکل نہیں۔ اگر کیمیکل ہوگا تو پہلے حضرت خرم بن برقیہ اس کو سونگیں گے اور اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے چیک کروانا ہے، وہ تیل ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر تیل دنیا میں جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہ نون ہے، یا مٹی کا تیل ہوگا، سرسوں کا تیل ہوگا، زیتون کا تیل ہوگا۔ تیل کا ورڈ تو اسی کے لیے بولا جاتا ہے، یا پھر کسی اور کمپنی کا بنا ہوا کوئی تیل ہوگا، ہونا وہ تیل چاہیے، کیمیکل نہیں۔ دوسری بات، انہوں نے یہ کہا تھا میں تیل پر 4 کل پڑھوں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو اس سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ شیطان کا بھی کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سے تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین کے مقابلے کے اوپر ختم نبوت کا ایک مجاہد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، جس نے نہ صرف چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، بلکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے جو ان چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے، سب کو ایک ہی رس سے پرے اٹھا کر پھینک دیا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ ابھی انہوں نے تازہ ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ میں تھوک پھینکوں گا، تو تھوک تو ظاہر ہے بالکل کوئی کیمیکل نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک جوتی رکھ دوں گا، اس جوتی کو کراس نہیں کر سکتا۔ میرے خیال ہے اس نے اپنے بابوں کی کوئی کرامت جوتیوں والی سن لی ہوگی، تو اس نے کہا ٹھوک دیتے ہیں۔ سائنس نے ان سارے بزرگان بے دین سو کالڈ کی بٹی پلید کر دی ہے، خواہ وہ آج کے زمانے کے لوگ ہوں، خواہ گزرے ہوئے زمانے کے جھوٹے لوگ جنہوں نے جھوٹی باتیں پبلک میں مشہور کر دی تھی۔ اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اس لیے کبھی ان کا جھوٹ ایکسپوز نہیں ہوا۔ اب اس طرح کی 2 نمبری چل نہیں سکتی۔ آج دنیا کو پتہ ہے سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا فوراً پکڑا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 2 ہی علوم کا پابند کیا ہے، ایک ریویلڈ نالج، کتاب و سنت کا علم جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے امتوں کو عطا فرماتا ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، یہ ہے سائنس کا علم۔ دنیا میں کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہو ایکسٹرا آرڈنری، یا تو سائنس اس کی تصدیق کرے یا علم وحی اس کی تصدیق کرے تو ہی وہ درست ہوگا، ادروائز فراڈ پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ نازل فرمائی، 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے،
ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک آنکھ، کان اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو بھئی یہ 3 انسٹرومنٹس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کے ذریعے ہم علم وحی سے بھی استفادہ کرتے ہیں اور علم سائنس سے بھی، یعنی ریویلڈ نالج سے بھی، ایکوائرڈ نالج سے بھی. ایکوائرڈ نالج سائنس کے علم نے ہمیں بتایا ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے. اگرچہ اس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا محکم قانون ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، الا یہ کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور کوئی معجزانہ معاملہ ہو جائے، ادروائز یہ محکم قانون ہے. اسی طریقے سے پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بوائنسی کی فورس رکھی ہے، قوت اچھال، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن وزنی بحری جہاز سمندروں میں تجارتی سفر کے اوپر روانہ ہے. اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ یہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے توڑ دے، جس طرح کہ سمندری جھیل میں راستہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا. لیکن دنیا کے اعتبار سے یہ محکم قوانین ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر. اگر یہ محکم نہ ہوتے تو سائنس کبھی بھی ترقی نہ کر سکتی. اگر ایک دفعہ پیٹرول کو آگ دکھانے سے وہ جلتا اور اگلی دفعہ نہ جلتا، یا 50 دفعہ آگ دکھائی جائے، 40 دفعہ وہ جلے اور 10 دفعہ نہ جلے، تو آپ اس بنیاد پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. آپ دیکھیں اگر آپ کا موٹر بائک ٹھیک ہے تو آپ جتنی دفعہ مرضی کک مارے، ضرور بالضرور وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پیٹرول جو ہے انرجی آپ کو پرووائڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے محکم قوانین ہیں، فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر بادشاہ کے دربار میں اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا بتائی تھی؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو سورج نکلتا یا غروب نہیں ہوتا، یہ ریلیٹو موشن میں بات ہو رہی ہوتی ہے لٹریچر کی زبان میں. اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ہکا بکا رہ گیا اس دلیل کے اوپر. اب یہ دلیل ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا، اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت. یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں. ان کو آن کرنا، سائنس کو آن کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سائنس کا جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل جو اس کائنات میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں اشکال میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال، امر کن کے ذریعے یہ ساری چیزوں کا ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے علم کو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال کا علم، فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو ہے وہ قرآن ہے، جو ہمیں 1000 سے زیادہ آیات میں فزیکل فینومینا آف نیچر کی طرف گائیڈ کرتا ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ کائنات اور اس میں ہونے والے تمام فینومینا اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فعل سمجھنے میں کوئی ایشو ہو، وقت کے ساتھ آپ کو پتہ چلے. مثلا پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بیماریاں جرمز کی وجہ سے پھیلتی ہیں. یہ تو حضرت لوئی پاسچر نے 1860 سے 1870 کے درمیان جرمز تھیوری دی، تو پوری سائنس کا، میڈیکل کی فیلڈ کا دھارا ہی انہوں نے بدل کے رکھ دیا. اور آج ہمیں بڑی آسانی سے پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے بیماریوں کے اوپر قابو پانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اینٹی بایوٹکس یوز کر کے مختلف زخموں کی ہیلنگ کا معاملہ کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے. ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ اس طرح کی توہم پرستی میں پھنسے ہوئے تھے کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کسی کے لیے سفر لکھا ہوا ہے، اور گھر کی منڈیر کے اوپر اگر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے. اگرچہ آج بھی
جاہل عوام اس کے اوپر یقین کرتی ہے، لیکن تعلیم کی برکت سے آلموسٹ اب اس طرح کی چیزوں کو لوگ توہم پرستی ہی کہتے ہیں اور اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ یہ سائنس کی برکت سے یہ ساری چیزیں ختم ہوئی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے۔ دیکھیں قرآن و سنت میں بھی کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو نحوست ہے، جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو یہ سفر لکھا ہوا ہے آپ کی قسمت میں، اور اگر گھر کی منڈیر کے اوپر کوئی کوا بولے تو کوئی آپ کا مہمان آنے والا ہے۔ علم وحی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور علم سائنس میں تو بالکل موجود نہیں ہے۔ تو نہ تصدیق علم وحی کر رہی ہے اس طرح کی توہم پرستی کی، اور نہ سائنس کا علم کر رہا ہے۔ یہ دونوں علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہیں۔ لہذا جب کبھی دنیا میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو آپ نے اس کو یا علم وحی کی شکل میں ویریفائی کرنا ہے یا علم سائنس کی مدد سے ویریفائی کرنا ہے۔ اس کی میں آپ کو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے بھی مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مثال میں نے قرآن پاک سے پیش کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں حاملہ عورت کو روک دوں اس بات سے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، یعنی جو عورت پریگننٹ ہو چکی ہے اس کی گود میں جو بچہ ہے اس کو دودھ نہ پلائے۔ مجھے خدشہ تھا کہ اس کی وجہ سے بچے کی صحت کے اوپر کوئی اثر پڑے گا، دودھ پینے والے بچے کی صحت پر یا جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی صحت پر، دونوں چانسز ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ میں نے رومنز اور پرشینز کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پریگنیسی کی حالت میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور ان کے بچوں میں کوئی نقص نہیں ہوتا، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو آبزرو کیا اور اس کے بعد اپنے اصحاب کو ایسا حکم دینے سے رک گئے کہ جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو ایک تجربے کی بنیاد کے اوپر اخذ کیا۔ ظاہر انسان نے اپنے تجربات کے ذریعے چیزیں لرن کی ہیں، تو یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ اسی طریقے سے جو تعبیر نخل والی حدیث ہے جو مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں، میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بیان کی کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ کروایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کسانوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے ذریعے فصل اچھی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو فصل کم ہوگی۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، آپ نے مشورتاً ایک بات کی، کوئی حکم نہیں فرمایا، لیکن صحابہ کرام نے اسے حکم ہی سمجھ لیا۔ اس سال انہوں نے وہ نر اور مادہ کا ملاپ نہیں کیا۔ ظاہر پودوں میں بھی نر اور مادہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ ان کی فصل کم ہو گئی، شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا، ہماری تو فصل کم پڑ گئی۔ آپ علیہ السلام نے کوئی 295C نہیں لگائی، کوئی توہین رسالت والا معاملہ آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو صرف تمہیں مشورہ دیا تھا، اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو وہ تمہارے لیے ماننا ضروری ہے، اور اگر میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے کوئی بات تمہارے سامنے رکھوں وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا، آپ علیہ السلام کا کھیتی باڑی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام نے امت کی تربیت کی خاطر اس کو کوئی اپنا عیب بھی شمار نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملات کو تم بہتر سمجھتے ہو، اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی دینی بات کروں تو وہ تم لو، اس پر عمل کرو، اگر میں کوئی مشورہ دوں تمہارے دنیاوی کاموں میں تو تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ اب یہ حدیث ایسی ہے کہ جو انسان کا قبلہ درست کر دیتی ہے۔ جہاں اس حدیث میں ایتھیسٹ کا جواب موجود ہے جو کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا، تو ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں۔ یہ جو ایکوائرڈ نالج ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کا علم کسی کو دینا یا نہ دینا یہ کسی کی کوئی کمزوری والا معاملہ نہیں ہے،
نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اگر آپ علیہ السلام ہمارے سائنس کے امام بن کر آتے تو یقیناً آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایٹم بم بنانے کا طریقہ بھی بتاتا اور وہ امت تک کنوے بھی کرتے. لہٰذا یہ مسئلہ تو ہوا کلیئر. دوسرا، اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں اس کو کوئی عیب شمار نہیں کیا، اس حوالے سے کہ آپ علیہ السلام کے مشورے کی وجہ سے فصل کم ہوئی تو آپ علیہ السلام اس کو چھپانے کی کوشش کرتے. آپ نے کلیئر کٹ کہا کہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر تم اپنے امور کو بہتر سمجھتے ہو. اور امت نے یہ ایسا سبق سیکھا کہ اس کے اوپر جو باب باندھا گیا صحیح مسلم میں، امام نووی نے جب اس کی تبویب کی جو پوری دنیا میں رائج ہے 7ویں صدی ہجری کے اندر، اس میں ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کن معاملات میں واجب نہیں ہے. اب ہمارے لیے تو بڑی عجیب چیز ہے کہ واجب نہیں ہے، اور نیچے یہ 3 احادیث لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشورہ ان معاملات میں لیا جائے گا جو وحی کی تائید کے ساتھ ہمارے دین سے متعلقہ ہیں. باقی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے جو تم لرن کرتے ہو اس معاملے کو اسی طریقے سے لے کر چلو. الحمدللہ.